حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا اسلام کی پہلی اور سب سے مہان مہیلاؤں میں سے تھی۔ وہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی پتنی تھی اور سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی انسان تھی۔ ان کا جیون تیاگ، صبر، وفاداری اور اللہ کی راہ میں قربانی کا بہترین نمونہ ہے۔ مکہ مکرمہ میں بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک بہت سمانت، امیر اور نیک دلی مہیلا تھی۔ لوگ انہیں طاہرہ یعنی پاک اور پوتر مہیلا کے نام سے جانتے تھے۔ ان کے ویپار کے قافلے دور دور تک جاتے۔ اس سمے عرب میں ان کی ایمانداری اور نیک اخلاق کی مثال دی جاتی تھی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو پورے مکے میں ان کی سچائی اور ایمانداری مشہور تھی۔ لوگ انہیں الصادق اور الامین کہتے تھے، یعنی سچے اور بھروسے مند۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھی ان کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا۔ انہوں نے اپنے ویپار کا سامان لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شام سیریا کی یاترا پر بھیجا۔ اس سفر میں بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام میسرہ بھی ساتھ تھے۔ انہوں نے سفر کے دوران حضرت محمد کی سچائی، ایمانداری اور اچھے ویوہار کو بہت قریب سے دیکھا۔ جب قافلہ واپس مکہ پہنچا تو ویپار میں امید سے زیادہ منافع ہوا۔ میسرہ نے بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سفر کی ساری باتیں بتائیں۔ انہوں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں سچائی اور انصاف سے کام لیتے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کے اخلاق اور کردار سے بہت پربھاوت ہوئی۔ کچھ سمے بعد انہوں نے اپنی ایک سہیلی کے ذریعے نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس سمے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر لگ بھگ 25 سال اور بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر لگ بھگ 40 سال تھی۔ نکاح بڑی سادگی اور برکت کے ساتھ ہوا۔ یہ نکاح دنیا کے سب سے مبارک رشتوں میں سے ایک ثابت ہوئی۔ نکاح کے بعد بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر کا ہر قدم پر ساتھ دیا۔ انہوں نے کبھی دنیا کی دولت کو اہمیت نہیں دی، بلکہ ہمیشہ اللہ کی رضا اور اپنے شوہر کی خوشی کو پرامکتا دی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غار حرا میں جا کر اللہ کی عبادت اور تفکر کرتے، تب بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کا پورا خیال رکھتی۔ وہ ان کے لیے کھانے پینے کا سامان تیار کرتی اور ان کے آرام کا دھیان رکھتی۔ پھر وہ مہان رات آئی جب غار حرا میں پہلی واہنی پرکاشنا نازل ہوئی۔ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، اقرا پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے اور گھر لوٹ آئے۔ انہوں نے کہا، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ اس سمے بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جو شبد کہے وہ اتہاس میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ انہوں نے کہا، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں اور مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ دنیا کی پہلی مہیلا تھی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یقین کیا، بنا کسی شک اور بنا سندے کے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب مکہ کے مشرکوں نے مسلمانوں پر ظلم شروع کیا، تب بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی پوری دولت اسلام کی مدد میں خرچ کر دی۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ان کے پاس کتنا بچے گا۔ ان کا مقصد صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا تھا۔ ایک سمے ایسا بھی آیا جب مسلمانوں کا سماجی اور آرتھک بہشتکار کر دیا گیا۔ مسلمان اور ابو ہاشم کو شبہ ابی طالب قید جیسی زندگی گزارنی پڑی۔ 3 سال تک بہت کٹھن حالت رہے۔ کھانے کی اتنی کمی تھی کہ بچے بھوک سے روتے رہے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس سمے عمر دراز تھی، لیکن انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی۔ انہوں نے اپنی ساری بچی ہوئی دولت بھی مسلمانوں کی مدد میں خرچ کر دی۔ کئی راتیں بھوکے پیٹ گزاری، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے ہر مشکل گھڑی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بڑھایا جب پوری دنیا ویرودھ کر رہی تھی۔
تب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی رہی، جب لوگ مذاق اڑاتے تب وہ تسلی دیتی، جب لوگ پتھر مارتے تب وہ دعا کرتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بیوی خدیجہ رضی اللہ کے رہتے ہوئے دوسری شادی نہیں کی۔ یہ ان کی محبت اور سمان کا بڑا ثبوت ہے۔ ایک بار فرشتہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اللہ تعالیٰ بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سلام بھیجتا ہے اور انہیں جنت میں موتیوں کے بنے ہوئے ایک ایسے محل کی خوشخبری دیتا ہے جہاں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی تکلیف۔ یہ کتنا بڑا سمان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سیدھے انہیں سلام بھیجا۔ اسلام کے شروعاتی کٹھن برسوں کے بعد ان کی صحت کمزور ہونے لگی۔ لگاتار سنگھرش، بھوک اور کٹھنائیوں نے ان کے جسم کو کمزور کر دیا تھا۔ آخرکار نبوت کے 10ویں سال انہوں نے اس دنیا سے پردہ فرما لیا۔ ان کی وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا صدمہ تھی۔ وہ صرف پتنی نہیں تھی بلکہ سب سے بڑی مددگار، دوست اور ہمدرد بھی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یاد کو کبھی نہیں بھولے۔ ان کی وفات کے بعد اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا گیا، کیونکہ اس سال حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا کو یاد کیا کرتے۔ جب کبھی ان کی سہیلیاں آتی تو ان کا وشیش سمان کرتے۔ جب بکری ذبح کی جاتی تو ان کا گوشت ان کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے۔ ایک بار بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ بیوی خدیجہ رضی اللہ کو اتنا یاد کیوں کرتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سب لوگوں نے میرا انکار کیا تب انہوں نے مجھ پر ایمان لایا، جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تب انہوں نے میری تصدیق کی، جب لوگوں نے مجھے محروم کیا تب انہوں نے اپنا مال میرے لیے خرچ کیا۔ یہ سب ان کی مہانتا کو بیان کرتے ہیں